اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی۔ فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے۔ 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافس۔ ہم سارے سام کی اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں، سارے افریقہ حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ زندہ فرما دیتے تھے۔ انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پہ دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کی بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر مرد عورت پر آنے والا ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کا ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا کیا جائے، قبر کے لیے کیا کیا جائے۔ اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے سارا دن منصوبے بناتے ہیں، جہاں رہنا ہے وہیں سے اٹھنا ہے۔ اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا تھا کہ وہ گھر بھی ہمارا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے۔ بیت الدود جو خود کہتی ہے قبر، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خواب گاہوں سے موت اٹھا کے لے جاتی ہے، اور حفاظتی پہروں میں موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے رستہ روکا ہے؟ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں۔ کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے۔ عبادت مقصد ہے اور مرنا حقیقت ہے۔ موت سے ڈرنا مقصود نہیں، موت کو یاد کرنا مقصود ہے۔ میرے عزیزو، اگر دل میں ڈر صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہو تو موت ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر ہر چیز انسان کے لیے ڈر بن جاتی ہے، خاص طور پر موت۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، عقل مند وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی۔ جس نے تیاری کر لی وہی کامیاب ہے، اور اگر کامیاب ہونا ہے تو عقل مند بنی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق دے دے، اور جس کو یہ توفیق مل گئی سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جی تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز اور واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور ویڈیو سے متعلق کسی بھی غلطی کو کمنٹ باکس میں ضرور ڈسکس کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔